बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात नहम के उर्दू के लेक्चर नंबर 58 का आगाज़ करेंगे। हम कर रहे हैं गज़लियात आतिश। 5 अशार हम कर चुके हैं और अब शेर नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे दूसरी गज़ल के। ठीक है, पहले आप शेर लिखें, अपनी नोटबुक साथ निकाल चुके होंगे। ठीक है, स्टार्ट ले लें, शेर लिखें पहले। मकाम तक भी हम अपने पहुंच ही जाएंगे, खुदा तो दोस्त है दुश्मन हज़ार राह में है। शेर के बाद जो है आप मेन पॉइंट्स लिखेंगे हवाले के, शायर, अदबी हैसियत वगैरह वगैरह, फिर हेडिंग तशरीह। शायर कहते हैं कि अगरचे रास्ते में दुश्मनी रखने वाले लोग मौजूद हैं, यानी दुश्मन मौजूद हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं। हम ज़रूर मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। मंजिल मकसूद यानी हमारा जो हदफ है, जो हमारी मंजिल है, हम वहाँ तक ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ताला हमारा मददगार है। ठीक है, सिर्फ अल्लाह की मदद जब हमारे साथ है तो हमें दुश्मनों की कोई परवाह नहीं। शायर के मुताबिक अगर इंसान धुन और इरादे का पक्का और लगन का सच्चा हो, धुन और इरादे का पक्का यानी उसका अज़म अगर मुसम्मम है, ठीक है, पुख्ता इरादा है और लगन उसकी सच्ची है, मोहब्बत उसका इश्क सच्चा है, तो वह ज़रूर अपने मकसद के हुसूल में कामयाब हो जाता है। अगरचे रास्ते में हज़ारों रुकावटें और मुश्किलात हाइल हों, ठीक है, कितनी भी मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा पुख्ता है तो वो अपने पुख्ता इरादे की वजह से, अपने जज्बे की वजह से, अपनी लगन की वजह से वो मंजिल पा लेता है। और शर्त क्या है? अगर अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, ठीक है, कि हमारा मकसद जायज़ हो, हम जायज़ मकसद के लिए और नेक काम के लिए, अच्छे इरादे के लिए, मुस्बत इरादे के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला हमारा अगर हामी और नासिर है तो हमें किसी और की दुश्मनी से, किसी और रुकावट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को ज़रूर कामयाबी मिलती है। ज़िंदगी में मसाइब, मुश्किलात, तकालीफ और आजमाइशें पेश आती रहती हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला पर भरोसा हो और उसकी ज़ात पर यकीन और एतमाद हो तो राह की हर रुकावट और इम्तिहान से इंसान आसानी से गुजर जाता है। ठीक है, बस अल्लाह का करम होना चाहिए ना, अल्लाह की मदद होनी चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अल्लाह पर तवक्कुल है तो वो हमारी मदद ज़रूर करता है। उससे क्या होता है? रास्ते की हर रुकावट और हर इम्तिहान से इंसान आसानी से गुजर जाता है। ये दुनिया जहदुल बका के उसूल पर बनाई गई है। जहदुल बका यानी खुद को बाकी रखने की कोशिश, खुद को कायम रखने की कोशिश करना, दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करना, कि खुद इंसान कोशिश करे कि उसने खुद को किस तरह बाकी रखना है, कायम रखना है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ताकतवर कमज़ोर को बेबस करके रख देता है, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो एक ना एक दिन इंसान कामयाब होकर अपनी मंजिल मकसूद पा लेता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम चाहिए, अल्लाह की इनायत चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए, बाकी हज़ारों लाखों दुश्मन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर शायद ये कह रहे हैं करम से मुमकिन है। अगर अल्लाह का करम इंसान के साथ हो, इंसान जायज़ इरादा हो उसका, ठीक है, नेक इरादा हो और अल्लाह उसका मददगार हो, तो वो ज़रूर कामयाब होता है, चाहे कितने ही लोग, सारा ज़माना ही दुश्मन क्यों ना हो। जिस तरह यहाँ पर है ना, दुश्मन हज़ार, यानी एक अल्लाह और हज़ारों दुश्मन। ठीक है, बस एक अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इसके बाद ये होगी इसकी तशरीह और हेडिंग डालें बकौल शायर। बहुत मशहूर शेर, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये शेर भी देखें ज़रबुल मिसल के तौर पे यूज़ होता है ना, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज भुतेरे, ठीक है, वो वाला शेर भी था ज़रबुल मिसल, और ये भी ज़रबुल मिसल है, ये जो हमने हवाले का शेर यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि कोई कितना भी किसी का बुरा चाहे कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह जो है वो कामिल है, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि उसको जो मंजूर हो वही काम हो सकता है। ठीक है, अब अगला शेर, इस शेर के बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें, अगला शेर लिखें, शेर नंबर 7।
تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا شعر ہو گیا۔ تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش۔ ٹھیک ہے، اس کی کریکشن کریں۔ گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کتنے بھی تھک جاؤ، حوصلہ و ہمت نہ ہارو، اپنے سفر کو جاری رکھو، کیونکہ منزل کا خوبصورت پھول، تمہاری خواہشات کے پھول، ان سارے کانٹوں سے گزرنے کے بعد ہی تمہیں مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کانٹوں کی پرواہ مت کرو، کانٹوں سے پاؤں لہو لہان بھی ہو جائیں تو چلتے رہو، اپنی رفتار بڑھاتے رہو، کسی مشکل سے، کسی رکاوٹ سے گھبرا کر اپنا سفر چھوڑو نہیں۔ ٹھیک ہے، تھکنا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیں۔ اچھا جی، یہیں سے سٹارٹ ہے۔ شاعر اس شعر میں انسان کو حرکت و عمل اور جہد مسلسل، حرکت و عمل یعنی حرکت کرنا، کام کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، ٹھیک ہے، اور جہد مسلسل جد و جہد کرنا۔ دیکھیں نا، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی اپنا ایم جو ہے حاصل کیا ہے، اپنا نصب العین اگر حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، حرکت و عمل اور جہد مسلسل۔ ٹھیک ہے، جیسے قائد اعظم نے پاکستان حاصل کیا تو کس سے حاصل کیا؟ حرکت و عمل سے اور جہد مسلسل سے حاصل کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ تو یہاں پر شاعر بھی اس شعر میں کیا ہے کہ شاعر اس شعر میں انسان کو حرکت و عمل اور جہد مسلسل کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کا درس دے رہے ہیں نا، کہ اے آتش، اگر منزل کی طرف بڑھتے ہوئے تیرے پاؤں تھک جائیں تو بھی تجھے ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ سر کے بل چلنا چاہیے، کیونکہ منزل مراد تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے ٹارگٹ تک، اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے عاشق کو راستے میں بے شمار تکالیف اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ عاشق سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس محبوب کا عاشق، ہر انسان اپنے ٹارگٹ کا، اپنے ہدف کا عاشق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عشق رکھتا ہے نا اس سے۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی، یہ آپ کا ایم ہے، ٹھیک ہے، اپنے اس نصب العین سے آپ کو عشق ہے، تو یہ ہوتا ہے عشق، اور یہ پانے کے لیے جو ہے عاشق کیا کرتا ہے، اس کو راستے میں بے شمار تکالیف اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ راستے کی مشکلات اٹھاتا ہے، مصائب سے نہیں گھبراتا۔ لیکن جب عاشق یہ راستہ طے کر لیتا ہے اور اپنے محبوب سے اس کا ملن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، محبوب سے ملن ہو جاتا ہے، اس کا ملاپ ہو جاتا ہے، ملن کا مطلب ملاپ، ملنا، ملاقات، مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، اپنا ہدف پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے بھی آپ سے کہا نا، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو راستے میں آپ کو کتنی ہی مصائب، کتنی سٹڈیز کرنی پڑیں، کتنی ایفرٹس کرنی پڑیں، لیکن جب ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی اس کا گل مراد ہے، ٹھیک ہے، یہی اس کا گل مراد ہے، یعنی اس کے مرادوں کے پھول ہیں، اس کی خواہشات کے پھول ہیں جو اس کو مل جاتے ہیں۔ انسان کامیاب ہو جائے تو راستے کی سب مشکلات کو بھول جاتا ہے، راستے کی مشکلات ظاہر وہ بھلا دیتا ہے۔ آپ اپنے بڑوں سے سنتے ہوں گے نا، آپ کے پیرنٹس اکثر واقعات سناتے ہوں گے، دادا دادی یا مدر فادر یہ اکثر بتاتے ہوں گے کہ کتنی مشکل سے انہوں نے مطلب کوئی چیز اچیو کی ہے، زندگی گزاری ہے، زندگی میں ان کو کتنے مشکل، کتنا سٹرگل کرنی پڑی ہے، لیکن وہ جب بتاتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے اور خوشی سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دکھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ فخر سے اور خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی مشکلات سہی ہیں، اتنی مراحل سے ہم گزرے ہیں، پھر کہیں جا کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہ جو ہمیں ملا ہے، یہ عہدہ، یہ مقام، تو یہ ہم نے بڑی مشکلات سے لیا ہے، اور وہ اس کو بڑی فخر سے بتاتے ہیں، وہ اس کو دکھ سے نہیں بلکہ خوشی سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب مشکلات کو بھول جاتا ہے، راہ میں موجود کانٹوں کو فراموش کر دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے یعنی بھلا دیتا ہے، کہ اس نے بلند ہمتی سے کام لے کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اب فخر محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، بلند ہمتی سے یعنی بلند حوصلے سے کام لیا، اور کیا کیا، حصول مقصد میں کامیابی حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس نے اپنی ہمت سے، اپنے حوصلے سے اور اپنی مستقل مزاجی سے، صبر و استقلال سے کام لے کر کامیابی حاصل کر لی، پھر وہ اس کے لیے باعث فخر ہو جاتا ہے، باعث مسرت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، بقول شاعر حوالے کا شعر،
بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روش شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیں، اس شعر کو تھوڑا مشکل ہے. بے محنت پہ ہم یعنی مسلسل محنت کے بغیر کوئی جوہر یعنی کوئی قیمتی پتھر ہمیں نہیں ملتا. کوئی بھی قیمتی پتھر جو آتا ہے، قیمتی موتی جو ملتا ہے، وہ بغیر کسی کی محنت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بغیر محنت کے نہیں ملتا. روش شرر تیشہ سے ہے، شرر کہتے ہیں شعلے کو، روش طریقہ، راستہ، یہ طریقہ. شرر کا مطلب شعلہ، تیشہ وہ جو اوزار ہوتا ہے نا، بیلچہ یہ ٹائپ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے، جس سے کھدائی کی جاتی ہے، کھدائی کا اوزار. خانہ فرہاد، یہ دیکھیں تلمیحی شعر ہے، فرہاد کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، شیری اور فرہاد کا قصہ اگر آپ نے سنا ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو سنا ہوگا نا. شیری اور فرہاد، جو شیری کے عشق میں فرہاد نے جو دودھ کی نہر کھودی تھی نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرہاد نے ایک ایسی جگہ پر ایک پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکالنا. ظاہر ہے یہ کوئی آسان بات تو نہیں تھی نا، ناممکن تھا، معجزہ تھا. لیکن اس نے محنت کی، اس نے کھدائی کرتا گیا یہاں تک کہ وہ نہر اس کے عشق اور اس کے جذبے کی بدولت اور اس کی مسلسل محنت سے، اس کے صبر و استقلال سے، اس کے استقامت کی وجہ سے وہ اس کام میں کامیاب ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی شاعر یہی کہتا ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی. جس طرح فرہاد کو دودھ کی نہر نکال سکتا تھا ایک پہاڑ میں سے، اسی طرح ہر انسان اپنے ہمت سے، اپنے عزم و حوصلے سے کوئی بھی ناممکن کام کو ممکن بنا سکتا ہے. بس یہ اس کے محنت پر، اس کے عمل پہم پر منحصر ہے کہ وہ محنت کرے، مسلسل جد و جہد کرے، تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس شعر میں بھی یہی بتایا گیا ہے جس کو ہم نے حوالے میں لکھا ہے، اور جس شعر کی ہم نے تشریح کی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی مشق تحریری طور پر کریں گے.